अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप का सफ़र जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। आपको हमें सबको ज़रूर सदमा पहुंचा क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की टीम जो है वो अनबीटन थी, लेकिन खेल में हार जीत होती रहती है। आज हारे हैं तो कल जीत भी सकते हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला जो है वो मुल्कों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि मुल्क को चलाना, मुल्क की मईशत को चलाना बिल्कुल भी खेल नहीं है। और ख़ास करके जब मईशत की बात करें तो उसमें तो हार जो है वो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, लगता यही है कि उसके साथ कुछ खेल खेला जा रहा है। आज जो दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें एक जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो डॉलर है वो रुपए के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। उसी तरह जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर भी गिरावट आई है। अब ये जो दो डेवलपमेंट्स हैं ये इस बात की रिफ्लेक्शन है कि मईशत की अगर बात करें तो कुछ ठीक नहीं है, यानी कि बेयकीनी की सी सूरत हाल है। तो शहबाज, बुनियादी नुकता यही है कि खेल में हार जीत होती रहती है। आज हारे हैं, कल जीत भी जाएंगे, थोड़ा सदमा है, ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान की मईशत या किसी भी मुल्क की मईशत अगर बार बार उसको इस तरह के झटके और सदमे मिलें तो क्या फिर उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ नहीं जाती मुल्क के लिए भी और आवाम के लिए भी? कामरान, एक तो फुल प्रेज टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एक ऐसी टीम जो यूनिट में जाने से पहले जब वर्ल्ड कप का स्टार्ट था उससे पहले लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। वो ना सिर्फ सेमीफाइनल में पहुंचे, वो एक टीम की तरह खेले और एक टीम की तरह ही हारे। ये हार जीत खेल का हिस्सा, एक बेहतरीन टीम जो उस दिन की थी। उसमें हमें शर्मिंदा होने की किसी को क्रिटिसाइज करने की भी जरूरत नहीं है, किसी एक प्लेयर को सिंगल आउट करने की भी जरूरत नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने बहुत अरसे के बाद देखा कि वाकई पाकिस्तानी टीम ने एक टीम की तरह प्ले किया और क्रिकेट को इतना पर्सनल नहीं लेना चाहिए। कोई भी गेम हो ये तो चलता रहता है, लेकिन मईशत को तो बिल्कुल खेल नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अब तक 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स को तब्दील कर चुके हैं। इस वक्त जो मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं उनके मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। इतनी सीरियस जॉब है और उसके ऊपर इतना विद ड्यू रिस्पेक्ट इतना नॉन सीरियस एक हमें बिहेवियर और एटीट्यूड नज़र आ रहा है, तो उसके फिर कुछ नताइज होते हैं। और नताइज नाजरीन आज निकले हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा रुपए की जो कदर है डॉलर के मुकाबले में वो सबसे कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। 175 रुपये 73 पैसे का $1 हो गया है। और ये सिर्फ एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में जो कमी हुई है वो 5 रुपये और 72 पैसे हुई है फी डॉलर, और ये बहुत तेजी से रुपए की कदर में कमी हो रही है। लास्ट टाइम 26 अक्टूबर को पाकिस्तानी रुपया जो था वो 175 रुपये और तकरीबन 27 पैसे का था। फिर हमें खुशखबरी मिलती है, उधार की खुशखबरी, एक और कर्जे की खुशखबरी। सऊदी अरब पाकिस्तान को $4.2 अरब का एक पैकेज देता है और वक्ती तौर पर रुपए की कदर में बेहतरी आती है और 169 पे चला जाता है। लेकिन इस हफ्ते जो कुछ हुआ उसकी शायद उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी भी सऊदी अरब का पैसा पाकिस्तान आना है। और दूसरी जो खबर है जो मार्केट की सेंटीमेंट्स को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है और उसका मेरे ख्याल में वो उसका रियल इकॉनमी से शायद इतना ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने एक हफ्ते के दौरान उसके जो इंडेक्स था उसमें तकरीबन 1545 पॉइंट्स की कमी हुई है और ये इस हफ्ते क्लोज हुआ है तकरीबन 45,749 पॉइंट्स के ऊपर। तो ये जो दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस हफ्ते की, ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि मार्केट जो है इस वक्त पाकिस्तान की वो कुछ एक्सपेक्टेशन है उसकी हुकूमत पाकिस्तान से, उसकी एक्सपेक्टेशन है इकॉनमी से। कामरान, वो एक्सपेक्टेशंस और वो जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो रही। लगता है कि हुकूमत कहीं खामोश खड़ी है। देखिए, ये जो दोनों डेवलपमेंट्स आपने बताई हैं, जाहिर है कि इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है, कोई वजूहात हैं। देखिए, वक्ती तौर पे आपने खुद कहा कि जब अनाउंस हुआ $4.2 अरब का सऊदी अरब ने पैकेज का, तो रुपए की कदर बेहतर हुई, लेकिन ये फिर दोबारा वापस आ रही है। और जो स्टॉक मार्केट का इस तरह से करना, तो बुनियादी तौर पर वजह है क्या? क्योंकि अगर पैसे हमें सऊदी अरब से मिल भी रहे हैं, दूसरी तरफ मुशीरे जो खजाना हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, IMF के साथ हमारी बहुत सी चीजें तय पा गई हैं, तो फिर ये अनसर्टनिटी क्यों है? वजह क्या है? देखिए, जो आपने सऊदी अरब के पैसे हैं उसमें गालबन 25 या 26 अक्टूबर को ये अनाउंसमेंट आई थी, उसके बाद से लेकर अब तक पैसे ट्रांसफर नहीं हुए और जो ऑयल फैसिलिटी है वो भी ऑपरेशनल नहीं हुई। हो जाएगी, मुझे इसके ऊपर इसलिए उम्मीद है कि इसकी जो अनाउंसमेंट है वो सऊदी अरबिया ने की है, पहले पाकिस्तान में बाद में किया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो वो मेरा ख्याल है वो पैसे दे देंगे। इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रोसीजरल चीज़ें हो सकती हैं, एक मुफाहमती याददाश्त या कोई एग्रीमेंट होना, उसमें कुछ डिले हो सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रजा बाकिर वो सऊदी अरबिया थे कल,
उन्होंने गालिबन इसके ऊपर वहाँ पे बिल्कुल बात की होगी। फिर इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं उमर अयूब साहब, वो भी ऑयल फैसिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए काम कर रहे हैं। उससे बढ़कर जो प्रॉब्लम है, फिर रुपया क्यों गिर रहा है? उससे बढ़कर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं सऊदी अरब हमें गैर यकीनी कैफियत, जो गैर यकीनी कैफियत है कामरान, वो है IMF के प्रोग्राम के ऊपर। 26 अक्टूबर को मशीर खजाना शौकत तरीन साहब ने अनाउंस किया था कि IMF की जो डील है वो इस हफ्ते वो हो जाएगी, वो नहीं हुई। 1 नवंबर को उन्होंने दोबारा कहा जी कि मुआहिदा तकरीबन तय पा गया है और 1 से 2 दिन के अंदर ये चीज़ें तय पा जाएंगी और मुआहिदा अनाउंस हो जाएगा। वो नहीं हुआ। तो इस वक्त जो मार्केट इसको प्रॉबेबली ऐसे रीड कर रही है कि पाकिस्तान और IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो कोई अच्छी सिमत में नहीं बढ़ रहे। मैंने इस हफ्ते खबर भी की थी कि एक मौके पे लास्ट वीक ये डिस्कस हुआ कि शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर IMF की जो सख्त शराइत है उसमें IMF को नरमी नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में वो कॉल नहीं हुई। शौकत तरीन साहब से जब मैंने पूछा एक पब्लिक इंटरेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि अब कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे या पीछे उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने जब ज़राए से पता किया तो चीज़ें जो फंसी हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून जो है मुजवजा, जो कानून से पहले अगर आप आए कि अगर फर्ज करें कि वो कॉल हो भी जाती, देखें जो MD हैं IMF की, वो कोई एक उनकी जाती कंपनी तो है नहीं, वो तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो क्या कोई सेठ तो वो है नहीं कि आप कॉल करेंगे तो नीचे मुलाजमीन मान नहीं रहे तो वो कह देंगे चलें जी इनको पैसे दें। ये आपका बड़ा रेलिवेंट पॉइंट है। ये माजी में जब हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे थे तो एक सेठ की तरह IMF हमारे साथ बिहेव करता था। हम ट्रेड डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करते थे या स्टेट डिपार्टमेंट में, वहां से फिर ट्रेड डिपार्टमेंट से कॉल चली जाती थी और मामला ठीक हो जाते। इस दफा ऐसा हो नहीं रहा। नहीं, क्या IMF का MD इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि अगर आप उसको कॉल करें कि ये शराइत हैं या जो हमें किस्त नहीं मिल रही, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के कॉल करने से वो थोड़ा सा फेवरेबल व्यू? माजी में हमें मिलती रही है रिलैक्सेशन। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी उसके ऊपर जो मेरे ज़राए ने खबर दी थी, उस वक्त मैंने रिपोर्ट भी किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वहाँ पे बात की थी मैनेजिंग डायरेक्टर से और उसके बाद फिर मामला आगे चले थे। इस दफ़ा थोड़ा सा फ़र्क है, जो आपका पॉइंट और बड़ा वैलिड है। फ़र्क ये है कि जब मार्च 2021 में पाकिस्तान IMF के पास गया था तो उस वक्त जब बोर्ड के अंदर पाकिस्तान का केस गया, जो 5 प्रायर एक्शंस थे उसके अंदर एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून भी था। तो उस वक्त बोर्ड के एक डायरेक्टर ने कहा था क्या ये सब कुछ हो जाएगा, तो मैनेजमेंट की तरफ से बोर्ड को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि अगली जो रिव्यू होगा पाकिस्तान का, जो किस्त अगली पाकिस्तान को मिलेगी उससे पहले ये हो जाएगा। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के भी हाथ गालिबन कुछ हद तक बंधे हुए हैं और जो मिशन चीफ IMF के अर्नेस्टो रिगो, उनके भी हाथ बंधे हुए। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 मुलाकातें वर्चुअली मीटिंग्स हो चुकी हैं पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर की विद द IMF मिशन चीफ वाशिंगटन बेस्ड जो है अर्नेस्टो, उनके साथ। एक पिछले हफ्ते हुई थी जिसको हमने रिपोर्ट किया था और एक इस हफ्ते की जिसको अब हम नाज़रीन को बता रहे हैं। इसमें नाज़रीन जो इस हफ्ते मंगल वाले दिन लॉ मिनिस्टर की बात हुई मिशन चीफ के साथ, उसमें पाकिस्तान ने अपनी फाइनल पोजीशन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो तरमीमी बिल है उसके ऊपर दे दी है। उसमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान ने कम्युनिकेट किए हैं। नंबर 1, कुछ जो गैर आईनी चीज़ें जिसका हमने पिछले प्रोग्राम में तज़किरा किया था, लॉ मिनिस्टर ने ये IMF को बताया कि ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। और जो मेरे ज़राए बता रहे इसके ऊपर अर्नेस्टो जो है मिशन चीफ IMF के, उनके इतने कुछ स्ट्रॉन्ग व्यूज नहीं थे। उन्होंने कहा था ठीक है अगर कुछ चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो गालिबन IMF उसको प्रेस नहीं करेगा। दूसरे उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क से कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल के जरिए अमेंड की जा रही हैं उसका टकराव हो रहा है, जो कंपनीज एक्ट है या कुछ और कानून है उसके साथ, उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन दी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर अभी कुछ गिव एंड टेक हो रहा है, वो कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान करना चाह रहा है जो पहले माजी में पाकिस्तान करने अभी नहीं करना चाह रहा, पहले करना चाह रहा था। और ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें एक चीज़ ये है कि IMF की तरफ से ये कदगन है प्रोग्राम के ऊपर के तहत कि जी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा नहीं लेगी। इस कानून में अब तरमीम आनी है, उसके अंदर ये तजवीज़ है कि परमानेंटली ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। पहले हुकूमत पाकिस्तान मान गई थी, अब हुकूमत ये बात नहीं मान रही। हुकूमत ये चाह रही है कि स्टेट बैंक से कर्जे की जो दरवाज़ा है वो खुला रहे। दूसरा इसके अंदर ये है कि पॉलिसी डायरेक्शन जो है स्टेट बैंक को देना, जो इन्फ्लेशन का टारगेट है जो कानून में तरमीम आ रही है, उसका एक बड़ा मकसद ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अगला रोल होगा वो सिर्फ उसने महंगाई पे काबू करना है, उसका ये रोल होगा। लेकिन उसका जो टारगेट क्या होगा वो हुकूमत पाकिस्तान सेट करेगी। एक ये चीज़ है। तीसरा, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके बोर्ड के ऊपर सेक्रेटरी खजाना की मौजूदगी, क्या सेक्रेटरी खजाना को बोर्ड के ऊपर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। IMF का ये कहना है कि ऑटोनॉमी के लिए उसका वहां से हटना जरूरी है। फिर मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन बोर्ड है। कामरान, ये चंद मेजर चीजें जो मैंने भी बताई, कुछ
کچھ اور بھی چیزیں ہیں وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. لیکن یہ جو ہے ان کا اس کے اوپر اب IMF نے ہمیں جواب دینا ہے اس چیز کے اوپر کہ جو پاکستان کی فائنل پوزیشن اسٹیٹ بینک بل کے اوپر چلی گئی ہے اس کے اوپر اب IMF پاکستان کے پاس واپس آئے گا وہ کیا پوزیشن لیتا ہے. اور اگر وہ اپنی پہلے والی پوزیشن پہ برقرار رہتے ہیں ظاہر ہے کہ IMF کا پروگرام بحال ہونا پھر مزید مشکل ہو جائے گا اور مزید پھر خدشہ یہی ہے کہ اگر انسرٹنٹی ہوگی تو ڈالر مزید اوپر جائے گا. اور جیسے بریک پہ جانے سے پہلے کے ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں انہوں نے ایک پہلے بھی بیان دیا تھا کہ اگر روپیہ گر رہا ہے اور ڈالر مضبوط ہو رہا ہے تو اس سے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو اپنے پیاروں کو پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں ان کی آمدن میں اضافہ ہوا ہے. بڑی عجیب قسم کی جسٹیفیکیشن تھی. پھر جو ڈیپٹی گورنر ہے اسٹیٹ بینک کے انہوں نے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی میں آ کے یہ کہا کہ یہ جو انفلیشن ہے یہ جو مہنگائی ہے یہ روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے اس کی اور وجوہات ہیں. لیکن یہ دونوں جو بیانات ہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ جس طریقے سے یہ روپے کی قدر اب کم ہو رہی ہے تو ایک ایگزامپل آپ کو دیکھتے ہیں جو مقامی سطح پر جو ہمارے ہاں گاڑیاں بناتے ہیں کمپنیز انہوں نے کیا کیا ہے کہ گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. فار ایگزامپل جو سوزوکی جو 660 سی سی یا 1000 سی سی متوسط طبقے کے لیے گاڑیاں بناتی ہے انہوں نے اپنی گاڑیوں میں 1,30,000 سے 3 لاکھ روپے تک اضافہ کیا. ہونڈا اگین ایک بڑی کمپنی انہوں نے 1,30,000 سے 4,85,000 روپے تک اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. اور ٹویٹا جو ہے انہوں نے 1,90,000 سے لے کر 5,80,000 روپے تک اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. تو یہ ہے وہ چھوٹا سا ایک امپیکٹ کہ جب روپے کی قدر گرتی ہے تو کس طریقے سے مہنگائی ہوتی ہے. تو آئی ایم شیور باقی جو معیشت کے سیکٹر ہیں ان پر بھی اسی طرح منفی اثر پڑتا ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہماری ڈسکشن اس موضوع پر جاری رہے گی. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ IMF نے جو شرائط رکھی ہیں اور ایک جو شرط ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک قانون ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پاکستان کو لائیں کہ وہ تھوڑا سا متنازع بن گیا ہے کیونکہ اس کی کچھ ایسی شکیں جو حکومت اب خود مانتی ہے کہ وہ آئین سے متصادم ہے. اس حوالے سے ساجد امین صاحب ہیں سینئر اکانومسٹ ہیں STPI میں. انہوں نے ایک پیپر بھی لکھا ہے جس کو آبجیکٹیولی اینالائز کیا ہے جو مجوزہ قانون ہے. اور اس وقت ہمارے سے لاہور اسٹوڈیو میں ساجد امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ساجد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس جو مجوزہ قانون ہے اسٹیٹ بینک کا مختلف آراء ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ ایک ایبسولوٹ اٹانومی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ نے اس کو بڑا کلوزلی اس بل کو دیکھا ہے. آپ کا کیا اس کے حوالے سے ٹیک ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کا جو مجوزہ قانون لایا جا رہا ہے کتنا ٹھیک ہے پاکستان کے لیے؟ جی کامران صاحب بہت شکریہ. شہباز صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں اس میں 2 اینگل ہیں, اس کو 2 پرسپیکٹو سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان پرنسپل کیا کسی بھی سینٹرل بینک کو انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو اٹانومس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ تو ایگریمنٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یا کسی بھی سینٹرل بینک کو تمام پولیٹیکل انفلوئنسز سے آزاد ہے وہ ہونا چاہیے, ان سے فری ہونا چاہیے اس سے. تبھی آپ کسی بھی سینٹرل بینک کو اس کی جو ٹارگٹ ہے پرائس اسٹیبلٹی کا یا انفلیشن کنٹرول کا اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں اگر اس کو آپ اٹانومی دیتے ہیں تو. لیکن دوسرا اس کا جو پرسپیکٹو ہے جہاں پہ میں بات کر رہا ہوں, میں نے لکھا بھی ہے, آپ نے وہ پیپر جس کو ریفر بھی کیا, کہ جب بھی آپ کو اٹانومی ملتی ہے تو اس کے اگینسٹ آپ کی ایک بڑی اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی میکانزمز ہونے چاہیے. کیونکہ ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا سینٹرل بینک جو ایک پرائس اسٹیبلٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے, بلکہ ہم جو ریسنٹلی آج کل جس سلسلے میں لاہور ہوں اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے اور بنیادی ایک بات ہم جو کر رہے ہیں کہ مانیٹری پالیسی ایک بڑا اہم پلیئر ہے کسی بھی ملک کی سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اٹانومی دی جانی چاہیے لیکن بہت ہی اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی میکانزمس کے ساتھ. اس پہ بڑی کلیئرلی ہے. اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے یا اٹانومی ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل انفلوئنس سے آزادی ہونی چاہیے. بٹ سینٹرل بینک کسی بھی ملک میں وہ ایک پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزمز اتنے ہی اسٹرانگ ہونے چاہیے جو کسی بھی اور پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ کے لیے ہو سکتے ہیں. تو ود آل اٹانومی فوکسڈ آن پرائس اسٹیبلٹی, اسٹیٹ بینک کو رسپانسبل ہونا چاہیے اور اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ٹو پارلیمنٹ کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے اندر. تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ گیو دا بیسٹ پاورز اسٹیٹ بینک کو جو دی جا سکتی ہیں بٹ اتنے ہی اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی میکانزمز ہونے چاہیے. اس میں ساجد امین صاحب جب ہم بل کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ پہ اختیارات تو نظر آتے ہیں لیکن ہمیں وہاں پہ کوئی احتساب کی کوئی کلوز نظر نہیں آتی, سوائے اس بات کے جی کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے ایک بیان دے دیں گے
تو کیا پارلیمنٹ میں بیان دینا ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے یا اس کے لیے آپ کے خیال میں کچھ میکانزم ہونے چاہیے, کوئی کلیئرلی مارک آپ کے انڈیکیٹرز ہونے چاہیے اور کچھ سزا بھی ہونی چاہیے اگر انفلیشن کا ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوتا تو؟ شہباز صاحب دیکھیں ہم اس پہ ایگزیکٹلی اسی اینگل سے ہم 2 سے 3 پوائنٹس پہ بات کر رہے ہیں, ہماری جو ریسنٹ ڈسکشنز ہیں. اس بل میں مجھے لگتا ہے کہ جو ایک چیز جو مسنگ تھی وہ ایگزیکٹلی اکاؤنٹیبلٹی اور کوآرڈینیشن کے فریم ورکس تھے. اس میں ایک اینگل جو مجھے لگتا ہے جو ہم نے لکھا اور جس کی وجہ سے یہ جو بل ہے جو ایک اچھا بل تھا وہ متنازع بھی بن گیا کہ شاید اس پہ کوئی بہت براڈ بیسڈ کنسلٹیشنز نہیں ہوئی ہیں پہلے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی جب ایک بڑا اسٹرکچرل شفٹ کا کوئی بل لا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو یا کوئی بھی اور ادارہ ہو, اس میں جو پبلک سیکٹر ہے, جو جنرل پبلک ہے, وہ ایک بڑا لارجر سٹیک ہولڈر ہے مانیٹری پالیسی کے فوائد کا اور نقصانات کا. تو ایک ہائی لیول پہ, ایک براڈ بیسڈ لیول پہ انگیجمنٹس ہونی چاہیے تھیں پبلک سیکٹر کے ساتھ, آپ کی جو اکیڈیمیا ہے اس کے ساتھ, جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ. اس کی بیس پہ اگر یہ بل آتا تو مجھے لگتا ہے شاید بہتر ہوتا. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک آپ کا سوال ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ شاید اس کے لیے اب ہمیں ایک سیکنڈری لیجسلیشنز کی ضرورت ہوگی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ایک براڈر فریم ورک ہوتا ہے وہ بہت سارے مائنیوٹ ڈیٹیلز کو اس میں نہیں لاتا ہے. تو 2 جگہوں پہ اس بل کو بڑا اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 کہ اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزمز کیا ہوں گے. آپ پرائس اسٹیبلٹی پہ جائیں, ایک اسٹینڈرڈ ٹارگٹ جو ہے وہ دیا جائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, اور اگر آپ اسے ڈیویٹ کرتے ہیں تو دین اسٹیٹ بینک ہیز ٹو ایکسپلین کہ وہ ڈیویشنز کیوں ہوئیں. ہم ایگزیکٹلی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزمز ہیں وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہونے چاہیے, وہ ان ریٹن ہونے چاہیے کہ اگر آپ کی ڈیویشنز ہوگی اور آپ اس ڈیویشنز کو اگر ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لیے پینلٹیز کیا ہوں گی, اس کا پروسیس کیا ہوگا, اس کے میکانزمز کیا ہوں گے, کون اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوگا. تو اس سلسلے میں ایک پرپوزل جو ہم نے ابھی اپنے آنے والے کام میں دے رہے ہیں کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ڈیسیژنز ہیں وہ ود ووٹنگ ہسٹری پبلک ہونے چاہیے کہ کس نے کس فیور میں ووٹ دیا, کس نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے میں یا کم کرنے میں ووٹ دیا. وہ جنرل پبلک کو اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ جو ایک ٹرانسپیرنسی ہو اور جس کی بیس پہ جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے وہ فکس کی جا سکے. ابھی جو MPC کے منٹس آتے ہیں اس میں یہ چیز تو مینشن ہوتی ہے نا جی کہ 9 میں سے 7 ممبران نے حمایت کی اور 2 نے مخالفت کی, جو بھی ایک ریشو ہوتی ہے. لیکن آپ کیا یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کون سے 2 ممبران ہیں جنہوں نے مخالفت کی اور کون سے وہ 7 ممبران ہیں جنہوں نے اس کی حمایت کی؟ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ فردر اس کو کلیریفائی کیا جائے؟ جی ایگزیکٹلی. ہم مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے یا مانیٹری پالیسی ٹھیک ہے, آپ کا یہ آ گیا چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. جی پلیز. انفلیشن ٹارگٹ کی آپ نے بات کی ہے, پرائس اسٹیبلٹی کی, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اپنے پیپر میں بھی لکھا ہے انفلیشن ٹارگٹ ابھی تو ہمیں پورے لا کے اندر, بل کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا. انفلیشن ٹارگٹ ہونا چاہیے, اگر ہونا چاہیے کون دے؟ وفاقی حکومت دے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود اپنے لیے رکھے, اور جب ٹارگٹ ہو جائے اور مس ہو جائے کیا گورنر کو وہاں سے فارغ ہونا چاہیے یا پھر اس کا کوئی اور پینلٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی میں کوئکلی جو 3 کمپوننٹ آپ کے ہیں کہ کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یا مانیٹری پالیسی پاکستان کو موو کرنا چاہیے ٹوورڈز انفلیشن ٹارگیٹنگ یا نہیں. تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یس کرنا چاہیے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہوتا رہا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا انفلیشن ہمیشہ آؤٹ آف کنٹرول رہا ہے کہ ہمارے ہاں انفلیشن کا ٹارگٹ اٹ سیلف موو کرتا رہتا ہے ہر سال. گورنمنٹ ہر سال ایک نیا ٹارگٹ دے دیتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے اور مارکیٹ میں بڑی انسرٹنٹی رہتی ہے. سو نمبر 1 تو اس سینس میں ہمیں پرائس اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. نمبر 1. دوسرا یہ کہ وہ ٹارگٹ کون دے گا. جنرلی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اور سینٹرل بینک مل کے ایک آپٹیمل لیول آف انفلیشن جو ہے چاہے اس کو کیلکولیٹ سینٹرل بینک کر لے اور پھر وہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہوں یا کوئی بھی میکانزمز ہوں. تو ایک میڈیم ٹرم میں فار ایگزامپل پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے 5% کا انفلیشن ٹارگٹ یا 3% کا انفلیشن ٹارگٹ وہ رکھا جائے. اس میں ایک بات بڑی اہم ہوگی کوئکلی کہ اگر آپ 8 یا 9% کے قریب ٹارگٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگا کیونکہ وہ انیکوالٹی کو کریٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں جو ریئل ویج گروتھ ہے وہ بڑی کم ہے. تو اگر آپ ایک ہائی ٹارگٹ رکھ بھی لیتے ہیں تو وہ جاب تو آسان ہو جائے گی لیکن لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے وہ شاید کم ہوتی رہے گی اس میں. تو ہمیں میکسیمم 5% یا اس سے نیچے کو ٹارگٹ رکھنا ہوگا. ہم شاید سٹارٹ 5% سے کر سکتے ہیں تو 3% پہ جانا ہوگا ہمیں. جو ہمارا پرائس اسٹیبلٹی کا ٹارگٹ ہوگا وہ ایک مارکیٹ کے اندر انسرٹنٹی کو کم کرتا ہے, پریڈکٹیبل ہوتا ہے, انویسٹمنٹ ڈیسیجنز کو فیور کرتا ہے کیونکہ مجھے یہاں بیٹھے پتہ ہے کہ اگلے 5 سال میں 5% انفلیشن جو ہے جو ہوگا. نمبر 2. نمبر 3 بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے جیسے پہلے شروع میں ہم نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزمز
वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिलके एक ब्लैक एंड वाइट में सेकेंडरी लेजिस्लेशंस के जरिए लेके आएंगे कि अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स कौन होंगे, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ पे फिक्स होगी, और अगर डिविएशंस हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो बिल्कुल इन रिटन होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा रूल है कि autonomy comes with the- हुकूमत कोशिश कर रही है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं कि एक नया मुसवदा लाया जाए या जो मौजूदा मुसवदा है उसके अंदर तब्दीली लाई जाए। इसके अंदर ये डिबेट इसलिए भी जनरेट हुई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से इकोनॉमिस्ट का भी शायद ख्याल है कि शायद ये इस बिल के पीछे एक बदनीति भी शामिल है, या आप यूं कह लें कि वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। शायद इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेट बैंक पाकिस्तान जैसे इदारे को कंट्रोल करना चाहते हैं, और यही वजह है, जैसे आपने शुरू में कहा कि इसके ऊपर पब्लिक डिबेट जो होनी चाहिए थी नहीं हुई। जो हमारे कैबिनेट के अरकान है शायद उनको भी बिल के बारे में पूरा पता नहीं था, और आइन से जो मुतसादम शिकें हैं उनको भी उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो आपको क्या इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट नजर आता है, ये जो स्टेट बैंक का मुजवजा कानून है? या कोई डेटा नहीं है, और जनरली मैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं उनको अवॉइड करता हूं। मेरे पास जब तक वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होगी वेस्टेड इंटरेस्ट की, तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि फॉल्ट हमारा भी है, गवर्नमेंट का कह लें या जो भी इसका है। हम कोई भी काम, कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करते नहीं हैं जब तक हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता है, और जब प्रेशर आता है तो फिर हम चूंकि बहुत जल्दी में करना पड़ती हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आती हैं। जैसे प्राइस स्टेबिलिटी या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी है, हमें इसको IMF पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। ये जैसे शहबाज साहब इसको कवर भी करते हैं, ये बिल्कुल एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन वाली सूरत हाल है। हम तब तक उसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं जब तक हमारे पास IMF का प्रेशर नहीं आ जाता है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल हम भी हैं, क्योंकि हम कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किसी प्रेशर के बगैर करते नहीं हैं। चले साजिद साहब, बड़ा ये वैलिड पॉइंट आपने बताया कि बिल्कुल क्योंकि अगर हमारी मईशत इतनी अच्छी होती, हमारे में इतनी इस्लाहात होती, इतने इदारे मजबूत होते, तो फिर हमारी मईशत का ये हाल ना होता। जब मईशत का ये हाल ना होता तो फिर हम IMF के पास ना जाते, और IMF के पास अगर ना जाते तो वो इस तरह की कड़ी शराइत ना रखता। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे अफगानिस्तान के जो इंटरम फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के दौरे पर थे, इस दौरे में क्या हुआ, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान के इंटरम फॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर खान मुत्तकी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर थे। ये उनका पहला दौरा था जब से अफगानिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर जो तालिबान हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है। और इस दौरे की जो अहम जो पहलू है वो ये था कि एक तो वो इस दौरे पर आए और उसके साथ साथ ट्राइका प्लस यानी कि पाकिस्तान, रूस, चीन और अमेरिका का एक फोरम है अफगानिस्तान के ऊपर, उसकी भी पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर मीटिंग हुई। और उस जो 4 स्पेशल एनवॉयज थे उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की, और जो अपने कंसर्न्स थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मुतालबात थे वो उनके सामने रखे हैं। और शहबाज, जो आउटकम है इस विज़िट की, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि कुछ चीज़ों पे तो उन्होंने ये जो कहा है उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान भी शामिल है, एक्नॉलेज किया कि तालिबान ने मसलन इसको खुशामदीद कहा कि उन्होंने जो फॉरनर्स हैं या इवन के जो अफगान शहरी हैं, अगर वो वहाँ से निकलना चाहते हैं तो उनको सेफ पैसेज उन्होंने दिया है। लेकिन जिस चीज़ पे बात अभी भी अटकी हुई है वो है एक तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट, दूसरा ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम, उनको तालीम के लिए सहूलियात मुयस्सर करना, और तीसरा अपनी जो सरजमीन है वो दहशतगर्दों को इस्तेमाल ना करने की इजाज़त देना, और अपने जो उनके टाइज़ हैं उनको वो ब्रेक करना। अब इस मामले पर मेरे ख्याल में जो इसकी आउटकम है, मैसेज अफगान तालिबान को यही दिया गया है कि आपको मजीद यानी कि डू मोर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो इमीडिएट अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया तस्लीम कर ले, वो ऐसा होगा नहीं। कामरान, इसमें ये जो तीनों मुतालबात हैं ये कोई नए तो है नहीं, ये मुतालबात 15 अगस्त ये समझ लें कि बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क्स हैं। तो इसमें प्रोग्रेस क्या है? कुछ जो बात हमें भी पता चल रही है, आल्दो आप इसको बेहतर पोजीशन में कमेंट करने के, कि जब तक वो लोग जो पहले गन्स के पीछे थे जो अब वजारतों के इंचार्ज हैं, तो उसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि जो फेस ऑफ द अफगान कैबिनेट है वो फेस भी शायद तब्दील होने वाला है। एक तो बात उसके अंदर ये है कि आप उसको इन्फ करें, बाकी एथनिक ग्रुप्स को शामिल करें और ख़वातीन को शामिल करें, और दूसरा इवन के जो हैं विद इन द अफगान गवर्नमेंट और अफगान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर भी शायद बात हो रही। तो आप इसके ऊपर क्या कहते, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या ये
ڈیمانڈ یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اس کے اوپر جو ان کے منسٹرز تھے ان کا کیا موقف تھا؟ آر دے ولنگ ٹو ایکسیپٹ دس ڈیمانڈ یا پھر ابھی آپ کو لگے گا اسٹیٹس کو چل رہا ہے؟ دیکھیں جو افغان طالبان ہیں وہ یہ بات تو مانتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو پورا کرنا ہے. اب جو انکلوسیو گورنمنٹ کی جب بات آتی ہے تو بات یہاں پر انٹرپریٹیشن کی ہے. جو دنیا انٹرپریٹ کرتی ہے خاص کر کے جو مغرب انٹرپریٹ کرتا ہے اور جو افغان طالبان کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. مثلا آج انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں انہوں نے پبلک ٹاک ڈیلیور کی افغان فارن منسٹر نے, اور ان سے یہ سوال ہوا اور ان کا آگے سے یہ جواب تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ ایسا کیا چاہتا ہے کہ جو ہم کریں جس کی وجہ سے وہ ہمیں تسلیم کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ کی جو بات کرتے ہیں تو ہماری گورنمنٹ تو آلریڈی انکلوسیو ہے, اس میں تمام جو قومیتیں ہیں, تمام جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کے لوگ اس میں شامل ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو شامل کر لیں گے یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا ہم امریکی صدر جو بائیڈن کو کہتے ہیں کہ آپ جو اپنے سیاسی مخالف ہیں ٹرمپ ان کو حکومت میں شامل کر لیں. اب یہ ایک دلیل تھوڑی سی مختلف ہے کیونکہ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے یہ ہے کہ وہاں پہ تو الیکشنز ہوتے ہیں, الیکشنز ہو کے باقاعدہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے بائیڈن الیکٹ ہو کے آئے ہیں. یہاں پہ سول وار اور جنگ کے بعد انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ اقتدار پہ قبضہ کیا ہے. تو براڈر نیشنل انٹرسٹ کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو اقتدار انہوں نے واپس لیا اور باقی لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں. دوسرا انہوں نے سوال اٹھایا کہ آپ کہتے ہیں جی خواتین کو ہم ان کے حقوق کا احترام کریں. وہ کہتے ہیں کہ جو صحت کا شعبہ ہے اس میں 100% ان کا یہ دعویٰ ہے خواتین جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں کام میں. جہاں تک ایجوکیشن کا نظام ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ 75% جو خواتین ہیں جو اس شعبے سے پہلے منسلک تھیں وہ واپس کام پہ آ گئی ہیں. تو آپ اب مزید ہم سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی خاص کر کے ویسٹ کی جو بھی توقعات ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن افغان طالبان کو یہ لگتا ہے کہ وہ توقعات پر یا وہ سٹیپس آلریڈی لے چکے ہیں. لیکن میری ایک مغربی جو ڈپلومیٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی اس بارے میں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک افغان طالبان نے صرف بیانات کی حد تک بات کی ہے, پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کوئی ایکشن نہیں لیے. اور جب تک وہ ایکشن نہیں لیں گے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں. اور اگر افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو جہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین جو کرائسس وہاں پر ابھر رہا ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جان سمپسن جو ہیں BBC ورلڈ افیئرز کی ایڈیٹر ہیں, یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک صحافی اگر رپورٹ کر رہا ہو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے. وہ ریڈیو پہ رپورٹ کر رہے تھے تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے وہاں پر رونا شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو حالات انہوں نے دیکھے ہیں افغانستان کے اندر, جو انسانی بحران وہاں پہ جنم لے رہا ہے, شاید بہت حد تک جو ہے وہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوری جو دنیا کا ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں وہاں پر لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ہمیں سینئر صحافی جو افغان امور کو بڑی اچھی طرح سے دیکھتے ہیں مشتاق یوسف زئی صاحب جوائن کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کے وزیر خارجہ کے وزٹ کے حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں مشتاق یوسف زئی صاحب, سینئر صحافی ہیں اور افغان امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو بہت شکریہ مشتاق صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بنیادی سوال آپ سے یہی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرائکا پلس کی بھی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا, لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان سمیت جو کی ممالک ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. وہ بے شک انکلوسیو گورنمنٹ ہو یا خواتین کی ایجوکیشن ہو یا طالبان کے مبینہ طور پر ٹائز ہوں ود ٹیررسٹ گروپس, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج افغان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ آخر ہم سے کیا کروانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں تسلیم کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ انکلوسیو ہے, ہم نے تمام جو ایتھنک گروپ ہیں ان کو شامل کیا ہے. تو آپ کیونکہ بڑا کلوزلی یہ سارا فالو کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغان طالبان کیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بہت شکریہ. اصل میں اس وقت طالبان کو کئی مسائل کا سامنا ہے. خود ایک کچھ تو داخلی مسائل ہیں, کچھ ایکسٹرنل مسائل ہیں, اور میرے خیال میں طالبان کی اگر آپ ینگ لیڈرشپ سے بات کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تیار ہے. وہ اس وقت آپ ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو جو پہلے ہارڈ لائنر تصور کیا جاتے تھے جس طرح حقانی نیٹ ورک, یعنی یہ تو افغان طالبان کا ایک حصہ ہے حقانی نیٹ ورک, لیکن مغرب اس کو ایکسیپٹڈ انٹیٹی کے طور پر اس کو سمجھتے تھے. اور سراج الدین حقانی جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں, وزیر داخلہ ہیں, ان کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت سفیر ہے.
لیکن اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں، ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں انس حقانی، ان کے بیانات دیکھیں، تو اس وقت سب سے زیادہ یہی لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں بشمول امریکہ، یورپ، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرے. افغان طالبان اصل میں ان کو ضرورت ہے. وہ جو ان کی پچھلی گورنمنٹ تھی جلد ختم ہوئی اس لیے کہ زیادہ تر عرب وہاں پہ تھے، ان کو تجربہ نہیں تھا، ان کے پاس تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے. تو اب طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور یہ بہت لمبی اننگ کھیلنے آئے ہیں. یہ خود یہ ان کا مشن ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت قائم رہے. تو اس لیے میرے خیال میں بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے کمپرومائز بھی کیا ہے. اور یہ جو جتنے بھی پچھلی گورنمنٹ کے لوگ تھے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں اور ایویشن میں، ان کو انہوں نے دوبارہ واپس بلایا ہے. کچھ ایشوز ہیں اور کافی لوگ اس پہ خوش بھی نہیں ہے کہ ایک جو ان کے اندر جو سہگیر قسم کے پالیسیز رکھنے والے لوگ ہیں، یا وہ لوگ کہ ابھی تک شیخ ہیبت اللہ خنزادہ نے خود عام معافی کا اعلان کیا تھا، جو پچھلی گورنمنٹ کے لوگ تھے، اس کے باوجود ابھی تک اب نظر آ رہا ہے کہ لوگ ان کو مار رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ کے جو لوگ تھے اور اکثر لاشیاں پڑ رہتی ہیں. NDS کے جو لوگ تھے ان کو پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. تو اس لیے پھر وزیر داخلہ ملا یعقوب نے ریسنٹ ایک بیان جاری کیا اور طالبان سے کہا کہ یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں یہ آپ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم نے معافی دی ہے. تو کچھ اندرونی مسائل طالبان کو ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک اسموتھ گورنمنٹ جو ہے وہ نہ کر سکے. مشتاق یوسف زئی صاحب، آپ نے فرمایا کہ طالبان لمبی اننگز کھیلنے کے لیے آئے ہیں. اگر ہم 3 مطالبات دیکھتے ہیں جو ٹرائکا پلس کے ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، بچیوں کی تعلیم ہے اور دہشت گردوں سے جو روابط ہیں ان کو منقطع کرنا، تو یہ تو وہی مطالبات ہیں جو 15 اگست کے بعد بھی ہمیں سنائی دیے تھے. تو پھر تبدیلی کدھر ہے؟ کمپرومائز یہ کہاں پہ کر رہے ہیں؟ شاید آپ کو یاد ہو کہ زیادہ تر طالبان جو ہیں وہ فیمیل ایجوکیشن کے حق میں نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ خواتین کام کرے، لڑکیاں اسکول جائے. یہ تو بالکل ان کے پالیسی میں ہے ہی نہیں کہ وہ جو گرل اسکول ہے یہ کام کر سکیں گے. لیکن پھر ان کی میٹنگز ہوئی اور سب سے جو پہلی میٹنگ ان کی ہوئی تھی تو وہ جو خواتین ڈاکٹرز تھی، جو نرسنگ سٹاف تھی، ان کے ساتھ ہوئی تھی. جب انہوں نے کابل ٹیک اوور کیا تھا تو سب سے پہلے میٹنگ ان کے ساتھ کی تھی. کیونکہ ایک تو یہ کہ جھگڑے میں اور حکومت کرنے میں بہت بڑا فرق ہے اور اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کرنا کتنا مشکل کام ہے. جب میری ان سے باتیں ہوتی ہیں، میں بات کرتا ہوں بہت سارے ایسے لوگوں سے کہ جب پہلے کمانڈرز تھے وہ لڑتے تھے، اب جب وہ حکومت میں ہے تو وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے اور ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے یہ آہستہ آہستہ میرے خیال میں وہ سیکھ جائیں گے. لیکن جب ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، جب لوگ ان کے پاس آئیں گے نہیں اور جب ان کو لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو بہت ہی صغیر قسم کے لوگ ہیں، وہ ہائی ہو جائیں گے. مشتاق صاحب، اس میں جو اگین جو ٹرائکا پلس کا کل کا اجلاس تھا، اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کو جو ان کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں ان کو توڑنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو یہ ٹرائکا پلس ہے ان کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کے ایسے جو گروہ ہیں ان کے ساتھ روابط ہیں. فار ایگزامپل مے بی اگر القاعدہ کو وہاں پر اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تو ان کے خلاف کوئی طاقت کا استعمال بھی نہیں کر رہے. تو آپ کے خیال میں کیا افغان طالبان نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو کٹ آف کیا ہے ماضی میں جن دہشت گرد گروہوں کے ساتھ یہ مل کے کام کرتے رہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس لیے اہم سوال ہے کہ ابھی تک افغانستان میں مختلف ممالک کے لوگ ہیں بشمول پاکستانی طالبان تقریباً 3 سے لے کر 5,000 کے قریب لوگ کے بارے میں خیال ہے کہ پاکستانی طالبان وہاں پہ ہے. چائنا کے ملیٹنٹس ہے، عرب کے مختلف ممالک کے لوگ ہیں، کچھ یورپی ممالک کے بھی لوگ ہیں چند وہاں پہ، القاعدہ کے لوگ ہیں. یہ جو قطر میں ان کا معاہدہ ہوا تھا تو یہ بہت جلدی میں ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ کو جلدی ہے افغانستان سے نکلنے میں. تو میرے خیال میں ایک بہت اہم وقت ضائع ہوا تھا اس وقت اور ان چیزوں کو اس وقت ہینڈل کرنی چاہیے تھی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ، ہاں افغانستان میں لوگ ہیں
اور افغان طالبان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، کیونکہ یہ تو بہت پہلے سے وہاں پہ تھے اور یہ ان کے مہمان ہیں۔ یہ بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ جب افغان طالبان کی حکومت بن گئی تو بہت سارے لوگوں کو خیال تھا پاکستان میں، بشمول ہمارے حکمرانوں کو، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ جب طالبان کی حکومت بن جائے گی تو وہ پاکستانی طالبان کو وہاں سے نکالیں گے یا ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے جو قریب سے دیکھا ہے ملیٹنٹ گروپس کو، خواہ ملیٹنٹس کہیں کی بھی ہو، خواہ وہ پاکستان کے ہوں، افغانستان کے ہو، عرب دنیا کے ہو، یہ آپس میں بہت قریب ہوتے ہیں اور ان کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہوتی ہے۔ تو مشتاق صاحب، وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے، میں اسی نقطے پہ آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب پاکستان گورنمنٹ کو یہ پتہ لگ گیا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تو ہمارے پاس سوائے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے کچھ چارہ نہیں تھا، ہم نے یہ مذاکرات مجبوری میں کیے ہیں۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں، یہ تاثر غلط ہے۔ ایگزیکٹلی، جب پاکستان نے مطالبہ کیا تو افغان طالبان نے پولائٹلی ریفیوز کیا تھا، اور پھر انہوں نے آفر دی تھی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کو آپ انگیج کریں ڈائیلاگ میں، اور پھر افغان طالبان نے ان کو بٹایا، دونوں فریقین کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ بہت مشکل ہے، امریکہ اس خطے سے نکل چکا ہے۔ جو پاکستانی طالبان ہمیشہ سمجھتے تھے لوگوں سے کہ پاکستان امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، تو اس لیے ہم پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو امریکہ اب افغانستان سے اس ریجن سے نکل چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اب وسائل بھی نہیں ہے، یہ جو ہمیں پیسے ملتے تھے باہر دنیا سے، ہم لڑتے تھے ان کے خلاف، تو پاکستان اکیلے یہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ مجبوراً پاکستان اور پاکستانی طالبان دونوں آپس میں معاہدہ کریں گے۔ بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب، اپنے ٹائم کا آپ نے انالیسس دیا کہ اس وقت جو افغانستان کے اندر صورتحال ہے اور کیوں پاکستان کی حکومت اور جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی، مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔